جی اسٹوڈینٹس، تو آج ہم پڑھیں گے کانسٹیپیشن اور السر کے بارے میں۔ تو اگر ہم بات کریں کانسٹیپیشن کی، تو کانسٹیپیشن جس کو عام زبان میں قبض کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا پروسیس جس میں کہ فیسز ہارڈ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو فاضل مواد ہوتا ہے، ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے جو کہ ڈائجیشن کے نتیجے میں بنتا ہے، وہ ہارڈ سخت ہو جاتا ہے اور اس کا باڈی سے نکالنا یعنی ایلیمینیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس سچویشن کو کیا کہتے ہیں؟ کانسٹیپیشن۔ اور اگر ہم بات کریں السر کی، تو السر میں کیا ہوتا ہے؟ السر میں ہمارا جو گٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جو سٹمک اور انٹسٹائنل پورشن ہوتا ہے، اس کے اندر پین فل سچویشن یعنی اس کے اندر ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سچویشن کو کہتے ہیں السر۔ تو اب اگر ہم بات کریں کانسٹیپیشن کی کہ کانسٹیپیشن کس وجہ سے ہوتی ہے، تو اگر ہم کازز دیکھیں کانسٹیپیشن کے، تو اس کے کافی سارے کازز ہیں جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہوتی ہے۔ تو جو سب سے پہلی کاز ہے کانسٹیپیشن کی، وہ یہ ہے کہ کولن کے اندر سے ایکسیسو یعنی کہ بہت زیادہ واٹر کی ایبزارپشن ہو جاتی ہے۔ اور کولن کیا ہے؟ کولن ہمارے لارج انٹسٹائن کے پارٹس ہیں، اور کولن بھی جیسے اسینڈنگ کولن ہے، ٹرانسفرس کولن ہے، ڈسینڈنگ کولن ہے، سگموئڈ کولن ہے، تو کولن کے بھی مختلف پارٹس ہوتے ہیں۔ تو اس پارٹ سے اگر ایکسیسو یعنی اس کے اندر جو ڈائجیشن کے بعد اسمال انٹسٹائن سے فوڈ انٹر ہوتا ہے لارج انٹسٹائن میں، تو وہاں سے بہت زیادہ اگر پانی کی ایبزارپشن ہو جائے تو یہاں پہ کیا ہو جاتی ہے؟ پانی کی کمی، اور جو ویسٹ میٹر ہوتا ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے۔ ایک اور ریزن جو کہ کانسٹیپیشن کی ہے وہ ہے ڈی ہائیڈریشن، یعنی کہ پانی کا کم ہونا یا پانی کی کمی ہونا جسم کے اندر، تو اس وجہ سے بھی کانسٹیپیشن ہوتی ہے۔ ایک اور ریزن جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس کے اندر جو ڈائٹری فائبرز ہوتے ہیں اس کی مقدار بہت کم ہونے کی وجہ سے بھی کانسٹیپیشن ہوتی ہے۔ اب ڈائٹری فائبرز کی اگر ہم بات کریں کہ ڈائٹری فائبرز کیا ہیں، تو ڈائٹری فائبرز ہماری خوراک میں موجود ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو مٹیریل ہوتا ہے جب ڈائجسٹو سسٹم میں موجود ہوتا ہے تو اس کا پیسج یعنی کہ اس کا گزرنا آسان بنا دیتے ہیں۔ اور ڈائٹری فائبرز کے کون کون سے سورسز ہیں، یعنی ہم کون سی خوراک کھائیں تو ڈائٹری فائبرز ہمیں مل سکتے ہیں، جیسے کہ فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، اور پلسز یعنی دالیں وغیرہ ہیں، تو یہ سورس ہوتے ہیں ڈائٹری فائبرز کے۔ تو اگر ہم اپنی خوراک میں یعنی کہ اپنے جو روزمرہ کی خوراک ہے اس کے اندر فوڈ کانٹینٹ میں اگر ویجیٹیبلز، فروٹس اور دالیں وغیرہ شامل نہ ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے بھی کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ڈرگز یعنی کہ میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں کسی اور بیماری کے ٹریٹمنٹ کے لیے بہت لانگ ٹائم تک، تو اس وجہ سے بھی ان ڈرگز کے یا میڈیسنز کے استعمال کی وجہ سے بہت لانگ ٹائم کے لیے بھی کانسٹیپیشن کاز ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں ٹریٹمنٹ کی کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، تو اس کے ٹریٹمنٹ کے کافی سارے طریقے ہیں۔ سب سے پہلا اور آسان ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی خوراک کے اندر ڈائٹری فائبرز شامل کریں، یعنی ایسی خوراک لیں جو کہ ڈائٹری فائبرز کا ذریعہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر ہم بہت زیادہ کوانٹٹی میں پانی پئیں تو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی۔ اگر ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی تو فیسز ہارڈ نہیں ہوں گے اور کانسٹیپیشن نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنی بیلنس ڈائٹ لیں یعنی متوازن خوراک لیں جس کے اندر ایک متوازن بیلنسڈ کوانٹٹی آف کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، ڈائٹری فائبرز وغیرہ ہوں، تو اس طریقے سے بھی کانسٹیپیشن سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنا لائف سٹائل تھوڑا بہتر کر لیں، یعنی کہ اگر ہم ڈیلی ایکسرسائز کریں تو ڈیلی ایکسرسائز سے بھی کیا ہوتا ہے؟ ڈائجیشن کا پروسیس اچھا ہوتا ہے اور باڈی ایکٹیو رہتی ہے، یعنی کہ ڈائجسٹو سسٹم کا فنکشن صحیح رہتا ہے ایکسرسائز کرنے سے، تو اس طریقے سے بھی کانسٹیپیشن سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ
اگر اسپغول کا استعمال کیا جائے تو کانسٹیپیشن سے بچا جا سکتا ہے۔ اب اسپغول کیا ہے؟ اسپغول ایک پلانٹ سے حاصل ہونے والا فائبر ہے جو کہ اگر ہم مختلف طریقوں سے استعمال کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں فائبرز ملتے ہیں، اور فائبر سے کیا ہوتا ہے، ڈائجیشن کا پروسیس اچھا ہوتا ہے اور کانسٹیپیشن سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم میڈیکیشن کی بات کریں تو لیگزیٹیوز کے استعمال سے کانسٹیپیشن سے بچا جا سکتا ہے۔ اب لیگزیٹیوز کیا ہیں؟ لیگزیٹیوز ایسے سبسٹانسز ہوتے ہیں جو کہ ویسٹ میٹر یعنی کہ ہمارے سٹولز یا فیسز کو سخت ہونے سے بچاتے ہیں، اور اس کے علاوہ باؤل موومنٹ یعنی کہ جو آنتوں کی حرکت ہوتی ہے اس کو تیز کرتے ہیں، جس وجہ سے جو فیسز یا سٹولز ہیں وہ آسانی سے ایلیمینیٹ ہو سکتے ہیں، یعنی باڈی کے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کانسٹیپیشن کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں السر کی، تو السر کون سی کنڈیشن ہوتی ہے؟ السر میں کیا ہوتا ہے؟ السر میں یہ ہوتا ہے کہ جو گٹ ہوتا ہے یعنی کہ جو سٹمک اور انٹسٹائنل پورشن ہوتا ہے، یعنی کہ جو گٹ کی وال ہوتی ہے، انٹرنل وال جو ہوتی ہے، اس میں ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ پینفل کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس سچویشن کو کیا کہتے ہیں؟ السر۔ مثال کے طور پہ اگر ایسوفیگس یا ڈیوڈنم جو کہ فرسٹ پارٹ آف اسمال انٹسٹائن ہے یا سٹمک کی وال کے اندر ڈسٹربنس پیدا ہو جائے تو اس کو السر کہتے ہیں، اور السر کے لیے ایک اور ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پیپٹک السر۔ تو جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہیلدی کنڈیشن ہے، یعنی کہ گٹ کی ہیلدی کنڈیشن ہے جس میں کہیں بھی کوئی انفیکشن یا وال کے اندر کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ڈیزیزڈ کنڈیشن میں دیکھیں تو اگر ڈیوڈینل السر کو دیکھیں جو کہ ڈیوڈینم جو کہ اسمال انٹسٹائن کا فرسٹ پارٹ ہے، تو یہ کیا ہے؟ لائننگ کے اندر ہمیں ڈسٹربنس نظر آ رہی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیوڈینل السر۔ اور اگر ہم بات کریں اسی طرح سٹمک کی، تو یہ ایک ہیلدی سٹمک کی لائننگ ہے، یعنی کہ انٹرنلی اگر ہم اسے دیکھیں تو یہ ایک ہیلدی کنڈیشن ہے، لیکن اگر ڈیزیزڈ کنڈیشن میں دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈسٹربڈ سچویشن ہے۔ تو سٹمک السر بھی ایک پینفل کنڈیشن ہوتی ہے، اور سٹمک السر کو ہم گیسٹرک السر بھی کہتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں السر کے سمٹمز کی، یعنی کہ کون سی علامات ہوتی ہیں جو کہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ السر ہے، تو جو سب سے پہلا سمٹم یا سب سے پہلی علامت ہے وہ یہ کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد سٹمک میں بہت زیادہ درد سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ درد فیل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک السر کا سمٹم ہے کہ السر ہو سکتا ہے اس وجہ سے، اس سمٹم کی وجہ سے۔ اور اگر ہم ایک اور سمٹم کی بات کریں یعنی کہ علامت کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ السر کی سچویشن میں بھوک نہیں لگتی، یعنی کہ لاس آف ایپیٹائٹ یعنی بھوک کا ختم ہو جانا۔ اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن ہے جو کہ سمٹم ہے السر کا، وہ یہ کہ ہارٹ برن ہوتا ہے، یعنی کہ جو چیسٹ والا ایریا ہوتا ہے اس میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نوزیا کی کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی کہ متلی فیل ہوتی ہے۔ اور نوزیا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نوزیا کا مطلب ہوتا ہے سکنس ہوتی ہے، یعنی کمزوری فیل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وامٹ آنے والی ہے، یعنی کہ الٹی ہونے والی ہے۔ تو یہ ساری علامات ہیں جو کہ السر کی ریزن یا السر کی وجہ ہو سکتی ہیں۔ اب السر ہوتا کس وجہ سے ہے؟ تو اگر ہم السر کے کازز کو دیکھیں تو اس کا سب سے پہلا کاز یہ ہے کہ یہ سٹمک کے اندر ایکسیسو یعنی کہ زیادہ مقدار میں HCl یا پیپسن کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں HCl یا پیپسن کی، تو HCl یعنی ہائیڈروکلورک ایسڈ جو کہ گیسٹرک گلینڈ سکریٹ کرتے ہیں، جو کہ سٹمک میں موجود ہوتا ہے ڈائجیشن کے پروسیس میں، تو اگر یہ زیادہ تعداد میں ہو یا پیپسن کی موجودگی۔ اب پیپسن کیا ہے؟ پیپسن ایک ڈائجسٹو انزائم ہے جو کہ پروٹین کی ڈائجیشن کا کام کرتا ہے۔ اب اگر HCl یا پیپسن زیادہ مقدار میں موجود ہوں سٹمک میں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ السر کاز کر سکتے ہیں۔ تو یہ گیسٹرک جوسز جو کہ یعنی کہ HCl اور پیپسن وغیرہ جو ہوتے ہیں جو سٹمک کے اندر، تو یہ السر کیسے کاز کرواتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں کہ جو سٹمک کی لائننگ یا سٹمک کی وال ہوتی ہے
उसके टिश्यू की ब्रेक डाउन करते हैं। तो उसके टिश्यू की ब्रेक डाउन से क्या होता है, उसके टिश्यू की ब्रेक डाउन से जख्म हो जाता है वॉल्स में, तो इस तरह से अल्सर हो जाता है। इसके अलावा अगर हम एक और कॉज को देखें तो वो ये है कि जो लोग ज़्यादा स्पाइसी फूड यानी मिर्च मसालों वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं, या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी जो बाज़ार में मिलने वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, उस वजह से भी अल्सर हो सकता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं यानी तंबाकू नोशी करते हैं, इस वजह से भी अल्सर हो सकता है। इसके अलावा जो लोग बहुत लॉन्ग टाइम तक कुछ मेडिसिन्स इस्तेमाल करते हैं किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसका भी स्टमक पे अच्छा असर नहीं होता, तो इस वजह से भी अल्सर हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि एहतियाती तदाबीर क्या हैं, तो सबसे पहले तो एहतियाती तदाबीर ये है कि अगर स्पाइसी फूड यानी कि मिर्च मसालों वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल ना किया जाए तो इस तरीके से भी अल्सर से बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर कॉफ़ी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी ना किया जाए या बहुत कम किया जाए तो अल्सर से बचा जा सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग को अवॉइड किया जाए और बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, बहुत लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, तो अल्सर से बचा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर के बारे में।